دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کرنا، جی ضرور کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو دعاؤں کی درخواست بھی کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ایک دوسرے کو دعاؤں کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ میرے لیے خاص دعا کرنا، تو خاص دعا یہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے تڑپ کر خود کرتے ہیں، یعنی اللہ سے راز کی باتیں کرنا، کیونکہ جو بات انسان کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ضرور کر سکتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پر رکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک ہوتی ہے، مگر اللہ سے مانگیں تو اپناپن محسوس ہوتا ہے اور دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ بندے کو یہی گمان رہتا ہے۔ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ اس شخص کے دعا کے الفاظ تھے اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ یعنی وہ مانگ ہی اس انداز سے رہا تھا کہ اس کی دعا اسی لمحے میں قبول ہو گئی، کہ دعا جو ہے اپنے رب سے نیاز ہے، دعا خود ایک عبادت ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے پھر؟ اور جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات حیا کرنے والی اور کریم ہے۔ جب بندے اس سے مانگتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں، کہ جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگنا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پر لوگ چل کر آئیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہو، تو وہ کیا خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آ گئے ہیں تو ڈیرہ داری کے خلاف ہے، ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لوٹا دوں۔ تو جب دنیا دار خالی نہیں لوٹاتا تو اللہ رب العزت کیسے خالی لوٹا دے اپنے بندے کو؟ جب بندے اس کی دہلیز پر چل کے آ جائیں تو بندوں کی ضرورتوں کا وہی تو کفیل ہے کہ ہر درد کو وہ ان کے جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے اللہ رب العزت سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے۔ ہاں قبولیت کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، کبھی وہی چیز دے دیتا ہے جو ہم نے مانگی ہوتی ہے، اور کبھی دعا کہ جو ہم نے مانگا ہوتا ہے دعا میں اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیتا ہے، شاید جو چیز ہم نے مانگی تھی وہ ہمارے لیے مناسب نہ ہو۔ کبھی ہماری دعا کے بدلے کوئی مصیبت کو ڈال دیتا ہے اور کبھی ہماری دعا کو سٹور کر لیتا ہے۔ تو جب آخرت میں بندہ یا بندی اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا تو نے یہ دعا مانگی ہم نے پوری کر دی، یہ دعا مانگی تو ہم نے اس کے بدلے یہ چیز دے دی، تم نے یہ دعا مانگی تو ہم نے اس کے بدلے یہ مصیبت ٹال دی، اور تم نے یہ دعا مانگی تو اس کے بدلے ہم نے دنیا میں تمہیں کچھ نہیں دیا، تو اس دعا کے بدلے اب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کا بندہ یا بندی دیکھے گا کہ اس دعا کے بدلے اللہ رب العزت کے انعام، تو کہے گا کہ ہائے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کاش کہ مجھے سب دعائیں کے بدلے یہی انعام مل جاتے۔ لیکن بہرحال ہم نے اللہ رب العزت سے دنیا میں بھی لینا ہے اور آخرت میں بھی لینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی، اور اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ رحمت
اس بندے پر نازل فرمائے۔ اگر بندہ اللہ رب العزت سے دعا تڑپ کے مانگتا ہے تو مردہ کو بھی اللہ رب العزت اس کی دعا کے بدلے زندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ دعا تو اللہ کی طاقت کو ساتھ لینے کا عمل ہے کہ بندہ کہے کہ میں بے بس ہوں اللہ، تو ہی تو ہے اور تیری ہی قدرت ہے۔ نباتہ بن یزید نقی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے تابعین میں سے ہیں۔ تو یہ سفر پر جا رہے تھے کہ ان کا گدھا مر گیا، تو ایک طرف ہو کر 2 نفل پڑھے اور کہا، یا اللہ تو بے نیاز ہے، میں تو ضرورت مند ہوں، یہ میری سواری ہے، میں آگے پیدل کیسے چلوں، اسے زندہ کر دے، تجھے تو قدرت ہے۔ تو دعا مانگ کر اللہ سے اپنے گدھے کو چھڑی ماری اور کہا، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، اور گدھا دم ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ تھی اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا انداز اور اس کی طاقت۔ اور آتا ہے کہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، ان کا جو گدھا تھا وہ بعد میں مرا۔ اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق کے بازار میں اس گدھے کو فروخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو دعا سے تو اللہ رب العزت ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بڑا بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ درد مند ہو کر فریاد کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ نیکوں کا بھی رب ہے اور گنہگاروں کا بھی رب ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور وہ دعا جو تڑپ کر کی جائے تو اس کو تو اللہ رب العزت جلدی قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو دعاؤں والا بنائے، قرآن والا بنائے، آمین۔